محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد، بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتنا، ہماری جو آیتیں ہیں یہ تمہارے سامنے تلاوت کریں۔ یہ جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے، یہ قرآن ہم تک نبی پہنچا ہے، یہ قرآن ہمارے سامنے تلاوت کر کر سنا ہے، ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، اس قرآن کو سمجھنے والے بنے۔ ایک مقصد تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی محمد رسول اللہ کو اللہ دنیا میں کیوں بھیجا؟ حکمت سکھانے کے لیے۔ حکمت بولے تو دانائی بولے تو ہوشیارگی، عقل مندی سکھانے کے لیے، دانائی سکھانے کے لیے، ہوشیارگی سکھانے کے لیے، حکمت سکھانے کے لیے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ سارے علماء کرام، سارے مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں۔ حکمت کا مطلب یہ ہے، دانائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اچھے کو اچھا سمجھے، برے کو برا سمجھے، اچھے راستے کے اوپر چلے، برے راستے سے پرہیز کرے۔ دانائی یہی ہے کہ جو اچھا راستہ ہے، جو حلال راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کرے، جو غلط راستہ ہے اس سے بچے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ جو بندہ اس دنیا میں سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا دانا، سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اگر میں اس راستے کے اوپر چلوں گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں مجھے کامیابی ملے گی، مجھے نیکیاں ملیں گے، مجھے باغات ملیں گے، مجھے جنگلات ملیں گے، مجھے جنت میں میوے، جنت کے نعمتیں، جنت کے حور اور جنت کے بنگلے اور جنت کے سارے سامان ہیں، اللہ پاک مجھے عطا کرے گا۔ صحیح راستے کے اوپر جو بندہ چلے گا اس کو ہوشیار کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، اور جو بندہ غلط راستے کے اوپر چلے گا، آخرت کو ٹھکرا کر، موت کے بعد کے زندگی کو بھول کر، قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر دنیا میں جو مست ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اس کو عقل مند نہیں کہتے، اس کو پاگل کہتے ہیں، کیونکہ وہ آج کی زندگی کے بارے میں دیکھ رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس کے دل و دماغ میں کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک احسان جتلا رہے ہیں کہ احسان مانو کہ میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سے پیدا کیا۔ ہم کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا ہمیں اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے، نمازیں پڑھ کر دعاؤں میں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں غلام بنایا۔ انبیاء تڑپتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے۔ انبیاء اللہ سے کہتے تھے یا اللہ ہم کو نبوت کا درجہ نہیں چاہیے، ہم کو رسالت کا درجہ نہیں چاہیے، ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیجئے، ان کے امت میں پیدا فرما دیجئے، ان کے امتی ہونا کا شرف عطا کر دیجئے اللہ۔ انبیاء دعا مانگتے تھے، بغیر مانگے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے میں بھیجا، ہم کو ان کا امتی بنایا، اس کا اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد، بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتنا، ہماری جو آیتیں ہیں یہ تمہارے سامنے تلاوت کریں۔ یہ جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے، یہ قرآن ہم تک نبی پہنچا ہے، یہ قرآن ہمارے سامنے تلاوت کر کر سنا ہے، ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، اس قرآن کو سمجھنے والے بنے۔ ایک مقصد تھا، اور ایسی کتاب اللہ نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جو قیامت کی صبح تک ایسی کتاب دنیا میں کوئی نہ لکھ سکتا ہے، نہ بنا سکتا ہے، نہ آسمان سے کوئی کتاب آ سکتی ہے، کوئی کتاب قیامت تک ایسی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس جو علم تھا، اس زمانے کے بڑے علماء تھے۔ یہ قرآن جو ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل اللہ کی کتاب قرآن مجید نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ قرآن مجید نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ دنیا میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب دنیا میں بہت سارے لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں، ہزاروں کی کتابیں لوگ لکھ چکے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک بندہ 2,000 کتابیں لکھا، ایک ایک بندہ 500 کتابیں، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کتابیں لکھیں۔ آج وہ کتابیں کہاں ہیں؟ کتاب لکھنے والا کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ کتابیں لکھیں، سائنس کے اوپر لوگ کتابیں لکھیں، میڈیکل کے اوپر لوگ کتابیں لکھیں، دنیا کے ہسٹری کے اوپر لوگ کتابیں لکھیں۔ الگ الگ لوگ الگ الگ فیلڈز میں جو بکس جو کتابیں لکھیں۔ اور جب 10th کلاس کے کسی بچے کو آپ کھڑا کر دیجئے، اس سے کہیے کہ 10th کلاس کے جتنے بکس ہیں اس میں سے کسی ایک بک کا 10 پیج سنا کر بتاؤ، 10 پیج اونلی۔ 10th کلاس کا بچہ کھڑا ہوگا، اس میں سے ایک پیج بھی کوئی بغیر دیکھے سنا نہیں سکتا۔ آپ کسی اسکول میں جاؤ، فوراً ان سے کہو کہ کوئی ایک پیج سناؤ۔ اور جتنے بھی کتابیں، ایک 1000 صفحات کی کتابیں، 2,000 صفحات کی کتابیں، 500 پیجز کی کتابیں، جتنے بھی ہے، کسی کو کوئی کتاب یاد نہیں ہوگی پوری۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، جمع کرو، ان سے کہو کہ تم یہ کتاب پڑھو جس کتاب کو تم مانتے ہو، بغیر دیکھے۔ جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو جس کتاب کو سچی مانتے ہیں، جس کتاب کو وہ مانتے ہیں، جس کتاب کے اوپر ان کا ایمان ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، ان سے کہو کہ کتاب بغیر دیکھے پڑھو۔ 1 پیج 2 پیج 3 پیج، زیادہ بولے تو 10 پیج 20 پیج پڑھ سکتے ہیں، اس سے زائد ان لوگوں کو یاد نہیں ہوگی۔ مگر آج لاکھوں کے تعداد میں اللہ کی کتاب قرآن مجید بغیر دیکھے پڑھنے والے موجود ہیں۔ یہ اسلام کے سچی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے، قرآن کے سچی کتاب ہونے کی دلیل ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن 6,666 آیت ہے، یا اس سے زیادہ اور کم و بیش، 6,660 پر 6 آیتیں 10 سال کا ایک بچہ کھڑے ہو کر پڑھ کر سنانے کے واسطے تیار ہے، بغیر دیکھے۔ اور قرآن کے 6,666 آیتیں کم و بیش، اس کا ترجمہ کھڑے ہو کر بغیر دیکھے سنانے کے واسطے علماء تیار ہے۔ 6,666 آیتیں کم و بیش، پوری قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر علماء کرام کھڑے ہو کر بیک وقت سنانے کے واسطے طاقت رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے، اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے، گواہی۔ دنیا کے سامنے جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پیش کیا، دنیا والوں نے کہا کہ قرآن تو جھوٹی کتاب ہے، ایسے تو ہم بھی بناتے ہیں کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، انسانوں تم بھی جمع ہو جاؤ، جناتوں تم بھی جمع ہو جاؤ، انسان اور جنات سب جمع ہو جاؤ، انسان اور جنات پورے کے پورے جمع ہو جاؤ، صرف انسان نہیں، جنات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ ارے انسانوں تم جنات کو بھی ساتھ میں لے آؤ، ان کی مدد مانگو، تم اور انسان پورے کے پورے مل کر اس جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ۔ تو اس زمانے کے جو شعراء تھے، جو علم والے تھے، جو عربی جاننے والے تھے، اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے، یہودیوں کے جو بڑے عالم تھے، عیسائیوں کے جو بڑے علماء تھے اس زمانے کے،
پورے کے پورے الٹے لٹک گئے مگر قرآن جیسی ایک آیت بنا نہ سکے۔ اللہ نے اعلان کیا فاتو بعشر سور من مثلی، پورا قرآن کی ضرورت نہیں، پورے قرآن کی ضرورت نہیں، قرآن جیسے 10 سورتیں بناؤ، 10 سورے بنا کر دکھاؤ، نہیں بنا سکے۔ قرآن نے کہا فاتو بسورۃ من مثلی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو چھوٹی سی صورت ہے، ایک لائن کی صورت، ایک لائن کی جو صورت ہے چھوٹی سی، ایسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، ایک چھوٹی سی صورت، سارے دنیا کے شعراء، سارے دنیا کے علماء، سارے دنیا کے یہودیوں کے، عیسائیوں کے بڑے بڑے اس زمانے کے علماء الٹا لٹک گئے، ایک چھوٹی سی صورت، ایک لائن قرآن جیسے بنا نہ سکے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی دے کر بھیجا ہے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، غلط راستوں سے نکالنے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، مظلوموں کے مدد کے لیے، غریبوں کے حمایت کے لیے، یتیموں کا سہارا بنا کر بیوہ لوگوں کی مدد کے لیے، بھوکوں کے بھوک کو مٹانے کے لیے، شرک سے، کفر سے، غلاظت سے، منافقت سے زندہ بچوں کو گاڑا جاتا تھا اس زمانے میں، ایسے ظلم سے بچانے کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روشنی، ایک چراغ، ایک کتاب جو سارے دنیا میں روشن کر سکے، سارے دنیا میں لوگوں کو ظلم سے بچانے کی تعلیم دے سکے، انصاف کا پیغام دے سکے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید بھی ساتھ میں بھیجا ہے۔ پیارے نبی کا بعثت کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یتلو علیہم آیاتنا، ہماری جو آیتیں ہیں یہ آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کریں۔ قرآن کی جو آیت ہے، اللہ جیسے آسمان سے آیت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا، ویسی ہی آیت امت کے سامنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے تھے، اور قرآن کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کا دل پاک کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے واسطے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجے ہیں۔ ہمارے دل صاف ہو۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہمارے دلوں کو صاف کرے، بغض سے، عداوت سے، لوگوں کے دشمنی سے، حسد سے، جلن سے، کینہ سے، کپٹ سے، کفر سے، شرک سے، لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے ہمارے دل بھی پاک ہو، ہمارے دماغ بھی پاک ہو۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل اور دماغ کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے دل کو صاف رکھے، اپنے دل کو پاک رکھے کفر سے، شرک سے، لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں برے خیالات سے، بدگمانیوں سے، حسد اور جلن سے، ان چیزوں سے مسلمان کا سینہ جو ہے پاک رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل پاک نہیں ہے، ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا بغض ہے، ہمارے دلوں میں پڑوسیوں کا حسد ہے، ہمارے دلوں میں لوگوں کے بارے میں جلن ہے، ہمارے دلوں میں لوگوں کے بارے میں برے گمانات، برے خیالات ہے، اور ہم آ کر سجدے مار رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تمہارے لیے جان بھی قربان کرنے کے تیار، فدا کا یا رسول اللہ آپ پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ یہ سب کچھ اگر ہم کر رہے ہیں، ہمارے دل پاک اور صاف نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر رہے، ان کے سچے عاشق اور سچے غلام ہم نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو مسلمانوں صاف رکھو، اپنے دلوں کو پاک رکھو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھانے کے لیے، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما ہے۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے کتاب۔
قرآن کا معنی، قرآن کا مطلب، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفہیم، قرآن کا تعارف، قرآن کے میننگز، قرآن کے ایک ایک آیت کا مقصد، ایک ایک آیت کا مطلب امت کے سامنے بیان ہو۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہمیں ملے گا، ہر مسئلے کا حل، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، موت تک، ہر مسئلے کا حل ہمیں قرآن میں ملے گا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ہمیں ملے گا۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہے، جو حدیث ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا تفہیم ہے، قرآن کا معنی، اس کا مطلب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی انداز میں اللہ کے ذریعے سے جو لوگوں کو بتلائے تھے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے امت میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی محمد رسول اللہ کو اللہ دنیا میں کیوں بھیجا؟ حکمت سکھانے کے لیے۔ حکمت بولے تو دانائی، دانائی بولے تو ہوشیارگی، عقل مندی سکھانے کے لیے، دانائی سکھانے کے لیے، ہوشیارگی سکھانے کے لیے، حکمت سکھانے کے لیے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ سارے علماء کرام، سارے مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں۔ حکمت کا مطلب یہ ہے، دانائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اچھے کو اچھا سمجھے، برے کو برا سمجھے، اچھے راستے کے اوپر چلے، برے راستے سے پرہیز کرے۔ دانائی یہی ہے کہ جو اچھا راستہ ہے، جو حلال راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس کو اختیار کرے، جو غلط راستہ ہے اس سے بچے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت کا معنی، دانائی کا معنی یہ ہے کہ عقل مندی سے کام لے بندہ، حرام کو حرام سمجھ کر حرام کو لات مارے، حلال راستے کے اوپر چلے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ جو بندہ اس دنیا میں سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا دانا، سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اگر میں اس راستے کے اوپر چلوں گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں مجھے کامیابی ملے گی، مجھے نیکیاں ملیں گے، مجھے باغات ملیں گے، مجھے جنگلات ملیں گے، مجھے جنت میں میوے، جنت کے نعمتیں، جنت کے حور اور جنت کے بنگلے اور جنت کے سارے سامان ہیں، اللہ پاک مجھے عطا کرے گا۔ صحیح راستے کے اوپر جو بندہ چلے گا اس کو ہوشیار کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، اور جو بندہ غلط راستے کے اوپر چلے گا، آخرت کو ٹھکرا کر، موت کے بعد کے زندگی کو بھول کر، قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر دنیا میں جو مست ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اس کو عقل مند نہیں کہتے، اس کو پاگل کہتے ہیں، کیونکہ وہ آج کی زندگی کے بارے میں دیکھ رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس کے دل و دماغ میں کوئی خیال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ باہر کنٹری چلا گیا کمانے کے واسطے، کما رہا ہے، پیسے جما رہا ہے، باہر کنٹری میں وہ بنگلے نہیں خریدتا، باہر کنٹری میں اے سی کے گاڑیوں میں زیادہ سفر نہیں کرتا، باہر کنٹریز میں جو ہے وہ پیسہ برباد نہیں کرتا، پیسہ جمع کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے نظروں میں ہے کہ میں انڈیا جاؤں گا، وہاں گھر بناؤں گا، وہاں بنگلہ بناؤں گا، وہاں گاڑی خریدوں گا، وہاں اے سی لگاؤں گا، وہاں ایک دم رائل لائف گزار لوں گا، کیونکہ یہاں تو مجھے کمانا ہے، اگر پیسے یہاں برباد کروں تو انڈیا میں کیا بناؤں گا، میرے بچوں کے لیے کیا بچے گا، میرے لیے کیا بچے گا۔ آج میں کما رہا ہوں 50,000 60,000 70,000 میری سیلری سعودی میں ہے، دبئی میں، قطر میں، کویت میں، جہاں بھی، اگر پیسے یہاں انجوائے کر کے ختم کروں گا، میرے 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد میری زندگی کیسے گزرے گی۔ آج میرے پاس پیسہ ہے، اگر پیسے جمع نہیں کروں گا، پراپرٹی جمع نہیں کروں گا، دولت جمع نہیں کروں گا، وہاں باغات، وہاں جنگلات، وہاں پلاٹیں خرید کر انڈیا میں نہیں رکھوں گا، تو میرے 40 سال کے بعد کی زندگی میں میرا سپورٹ کون کرے گا۔ اور ایک آسان مثال آپ کو دوں گا، کسی کی شادی ہو گئی، 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 35 ایئرس عمر،
یا 40 سال عمر آ گئی، ڈاکٹرز نے کہا کہ اولاد نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے، تو اب اس کو اولاد بھی نہیں ہوں گے، بچے بھی نہیں ہوں گے، باہر کنٹری کمانے کے واسطے گیا، کیا کرے گا وہ 10 سال بھی اگر وہاں رہ رہا ہے، 5 سال بھی اگر رہ رہا ہے، زیادہ کچھ جمع کرے گا، بہت کچھ جمع کرے گا، اور اتنا جمع کرے گا کہ اس کے 50 سال کے بعد اس پہ بیڈ پہ آنے کے بعد اس کے گھٹنے کمزور ہو گئے، اس کا دماغ کمزور ہو گیا، اس کے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی، اس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں میں اٹھانے کی طاقت نہیں، کمانے کی طاقت نہیں، اس کے بعد کے لائف کے بارے میں وہ سوچے گا، آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں، ضرورت پڑے تو ڈرائیور آ جائے کار میں لے کر جائیں، گھر کا خرچہ پورا نکلنے لگے، 4-5 گھر خرید لیتا، اس سے کرایہ آئے گا، بیٹھ کر کھائیں گے، یا کوئی بزنس سیٹ اپ کر لیتا، کیونکہ بعد کی زندگی کی فکر ہے، انجوائے تو نہیں کرتا نا، پیسہ برباد نہیں کرتا، کیونکہ بعد کی زندگی کے بارے میں فکر ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا میں جو بھی آدمی پیدا ہوا وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا، جتنے بھی لوگ دنیا میں آ رہے خود بخود نہیں آ رہے، یہ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ جس بندے کو دفن کر رہے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے اللہ نے ہم کو بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں اللہ نے ہم کو لوٹائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اٹھائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں، مر کر دیکھو، پھر زندہ نہیں ہونے کا رو کر وہاں پہ آنکھوں سے پانی ختم ہو جائیں گے، خون ٹپکے گا، پھر بھی انسان کو اللہ پھر سے موقع عطا نہیں فرمائے۔ اسلام جو باتیں کیا ہے وہ سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ نبی محمد رسول اللہ جو باتیں بول کر گئے وہ سچی باتیں ہیں، اس میں کوئی جھوٹ اور ملاوٹ نہیں ہے۔ آسمان سے جو کتاب اللہ نے اتارا ہے نبی محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہم تک جن باتوں کو پہنچا ہے قرآن کے ذریعے سے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ اور جھوٹ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ 1400 سال سے قرآن کی ایک آیت نہیں بدلی، قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا، قرآن کا ایک نقطہ ایک ڈاٹ 1400 سال سے ایک نقطہ ایک ڈاٹ نہیں بدلا۔ اس کی سچی ہونے کی علامت ہے وہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے سامان تیار کر لو، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے توشہ تیار رکھو۔ قبر کی ایک لمبی زندگی ہے، قیامت تک قبر میں سونا ہے، قبر کے لیے کوئی روشنی کا انتظام کر لو، قبر میں بچھونے کا، قبر میں فین کا، قبر میں ہوا کا انتظام کر لو، روشنی کا انتظام کر لو۔ قبر کے بعد پل صراط کے اوپر سے جانا ہے، قیامت کے بعد بال سے باریک راستہ اس کے اوپر چلنا ہے قیامت کے بعد۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی باتیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے بعد پل صراط کے اوپر چلنا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا راستہ، تلوار سے زیادہ تیز راستہ، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک راستے کے اوپر چل کر جنت میں جانا ہے۔ نیک بنو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرو گے، قرآن پڑھو گے، قرآن کے اوپر عمل کرو گے، شرک سے بچو گے، کفر سے بچو گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے، اس اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلو گے۔ اللہ تمہیں عقل مند کہہ رہا ہے، ہوشیار کہہ رہا ہے، دانا کہہ رہا ہے، اس راستے کے اوپر اگر چل کر دنیا سے چلے گئے، قبر میں خود بخود اللہ روشنی کا انتظام کرے گا، قبر میں آٹومیٹکلی جنت کی ہوائیں چلیں گی، قبر میں آٹومیٹکلی جنت کے بچھونے بچھیں گے۔ قبر کے بعد جب قیامت آئے گی، دنیا کو اللہ ختم کر دے گا، سارے لوگوں کو اٹھائے گا، جنتیوں کو اللہ آسانی کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے پار کروائے گا اور جنت میں سیدھا بھجائے گا۔ اگر کوئی سامان تیار نہیں کرے، کوئی نیکی نہیں، کوئی آخرت کے واسطے کچھ نہیں کرے،
بس کیا کی نماز کبھی آئے کبھی پڑھ لیے، نہ دین کے بارے میں کچھ معلومات ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ حرام اور حلال کی تمیز ہے. ایسی بے وقوف والی اگر زندگی، نادانی میں اگر زندگی، غفلت میں اگر ہماری زندگی گزرے گی، ہماری آنکھیں جب بند ہو جائیں گی وہاں جا کر پھر تڑپنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ جو فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت سکھانے کے واسطے نبی محمد الرسول اللہ کو اللہ نے دنیا پر بھیجا. حکمت کیا ہے، ہوشیارگی کیا ہے، دانائی کیا ہے. صحیح راستے کے اوپر چلو، غلط راستے سے بچو، حرام سے بچو، حلال راستے کے اوپر چلو، اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. یہ ہوشیارگی ہے. نبی محمد رسول اللہ کے باتوں پر عمل کرو، یہ ہوشیارگی ہے، یہ دانائی ہے، یہ عقل مندی ہے. اسی میں ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمارے لیے نجات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، سچی محبت کرنے والا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.